أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. سورہ الکافرون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ الکافرون مکی صورت ہے. اسے الکافرون اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کافرون کا لفظ آیا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کے کافروں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اللہ کے وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، یوم حساب کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ وہ کفار کے ساتھ مداہنت نہ کریں. ان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی نہیں، بلکہ اعلان جو ہے واضح کر دیا جائے کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے. قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ آپ جو ہے ہمارے بتوں کی بات کریں، ہم آپ کے رب کی بات کریں، ایک سال آپ کر لیں، ایک سال ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے انسانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے انسانوں، یوم حساب کا انکار کرنے والے انسانوں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو. وہ بتوں کے پرستار تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے، ان کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرتے تھے، انبیاء کے مجسمے بنا کر ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا آپ اعلان کر دیں لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، میں پرستش اور بندگی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، غلامی نہیں کرتا، حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا. میں جن کی تم جو ہے حاکمیت تسلیم کر رہے ہو، جن کی بندگی اور پرستش کر رہے ہو، جن کی غلامی کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں جس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تم اس کی کرنے والے نہیں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کے میں عبادت کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ ایک دو ٹوک جو ہے نقطہ نظر ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دیا. تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کفار کے ساتھ کوئی مداہنت نہ کریں، کوئی لین دین نہ کریں، کوئی سودے بازی نہ کریں، بلکہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پر انہیں کہہ دیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی غلامی اور اطاعت اختیار کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی حاکمیت کو اس سرزمین پر قائم کرنے والے اور باطل نظاموں کو مٹانے والے ہیں. اس کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، اس کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے والے ہیں. اللہ سے دعا درا ہمیں بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.